السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے 171۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ کفار و منافقین کی طرف سے، کیونکہ منافقین بھی در حقیقت کفار ہی تھے، تو منافقین کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ غزوہ احد کے اندر جو اتنے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، تو اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور یہ ہمارے ساتھ ہماری طرح ہی اپنے گھروں میں رہتے، پرسکون رہتے، اطمینان سے رہتے، اور ان کو کسی صورت بھی موت واقع نہ ہوتی۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو اور اپنی راہ کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا جو جذبہ تھا، اس جذبے کو نکالنے کی، اس کو ان کے ذہنوں سے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العزت نے فوری طور پہ منافقین کے اس پروپیگنڈا کی وجہ سے جو اہل ایمان کے حوصلے پست ہو سکتے تھے اور جو شہادت کی، موت کی تمنا، تڑپ اور خواہش کمزور پڑ سکتی تھی، اللہ پاک نے فوری طور پہ قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں اور مسلمانوں کے اندر سے اس موت کا خوف ختم کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں سے اس موت کے خوف کو مٹانے کے لیے اور جذبہ جہاد ان میں بیدار رکھنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں آنے والی موت سے محبت پیدا کرنے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں۔ قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کرنا۔ تحسبن کے آخر میں جو نون شد والا ہے، نون مشدد، یہ یقین پیدا کرتا ہے فعل میں، تو لا تحسب بننا
تو جب لا ساتھ آ گیا تو پھر اس یقین کی نفی بھی اتنے ہی زور سے ہو گئی۔ تحسبن کا معنی تھا تم ضرور گمان کرو، اور لا تحسبن کا معنی ہو گیا کہ تم ہرگز گمان نہ کرو۔ تو یہ ہرگز کا معنی نون مشدد کی وجہ سے آیا، ولا تحسبن، اور ہرگز گمان نہ کرنا، الذین، ان لوگوں کو جو قتلوا، قتل کیے گئے۔ قتلوا یہ فعل مجہول ہے، پیسے وائس، قتلا اس کا واحد ہے اور اس کے آگے واو الف لگا کے جمع بنائی گئی۔ قتلوا قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد میں۔ اور فی سبیل اللہ کا لفظ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ کوئی بھی نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں اللہ کے ہاں جب تک وہ فی سبیل اللہ نہ ہو۔ جہاد بھی وہی قابل قبول ہے جو نہ شہرت کے لیے ہو، نہ اپنے کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہو، نہ وطن کی حمیت اور نہ قبیلے کی غیرت کی وجہ سے ہو، اور نہ مال غنیمت کے لیے ہو، بلکہ وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے کیا جا رہا ہو، تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور ہرگز تم گمان نہ کرنا، اور تم ہرگز گمان نہ کر، بلکہ تحسبن جو ہے یہ واحد ہے، لا تحسب واحد تھا، لا تحسب تو گمان نہ کر، اور آگے نون مشدد لگا کے لا تحسبن تو ہرگز گمان نہ کر، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، یعنی شہید کر دیے گئے، امواتن مردہ۔ اموات یہ میت کی جمع، امواتن مردہ، مردے کہہ لیں یا مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں۔ یعنی یہ سمجھانے کی اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ شہداء کو مردہ مت خیال کرو۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر یہاں پہ فرمایا نا کہ لا تحسبن، تو وہاں پہ فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 ہے۔ تو یہاں پہ وہاں کہا کہ نہ کہو، اور یہاں فرمایا نہ سمجھو، اور یہ نہ کہنا اور یہ نہ سمجھنا در حقیقت شہداء کی عظمت اور ان کے اعلیٰ مقام کو ذہنوں میں اتارنے کے لیے ہے۔ وہ جو جہاد کے راستے میں ایک موت کا خوف رکاوٹ ہوتا ہے نا، اس خوف کو دور کیا جا رہا ہے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قتل ہوئے نہیں ہوتے، وہ مردہ ہوتے نہیں ہیں، مردہ تو وہ ہوتے ہی ہیں۔ اسی لیے تو ہم ان کا جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کو دفن بھی کر دیتے ہیں، ہم ان کی وراثت کو تقسیم بھی کر لیتے ہیں شہداء کی، اور ان کے بچوں کو یتیم بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی جو بیوہ ہوتی ہے اس کو بیوہ کہا جاتا ہے، اور وہ عدت پوری کرتی ہے، اور پھر وہ بیوہ عدت پوری کرنے کے بعد کسی اور جگہ نکاح بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ سارے احکامات ان پر میت والے ہی لاگو ہوتے ہیں، لیکن یہ خوف دور کرنے کے لیے یہ اللہ پاک نے کہا کہ تم ان کے پروٹوکول میں، ان کی عزت احترام میں ان کو مردہ نہ کہا کرو، نہ سمجھا کرو۔
اور اس سے مراد دنیا کی زندگی ہرگز نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ان کی دنیاوی زندگی کی تردید نہیں کی جا رہی کہ وہ دنیاوی اعتبار سے زندہ ہی ہیں، نہیں، یہاں بھی وضاحت ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں بھی یہ وضاحت ہے کہ وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں اور کس طرح ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے خود بتایا۔ اور وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے روک، پردہ۔ ان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اور وہ زندگی واقعی حقیقی زندگی ہے، وہ کوئی خیالی زندگی نہیں ہے، وہ حقیقی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی ہے ہم سے پوشیدہ۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے خون سے پوری قوم کو زندہ کر گئے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، اور اللہ پاک نے آگے اس برزخی زندگی کی طرف اشارہ فرمایا کہ عند ربہم، اپنے رب ہی کے پاس، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں، فعل مجہول، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں، رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اور رب کے پاس رزق دیے جاتے کی وضاحت احادیث میں موجود ہے کہ اس سے مراد جنت ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اگر ان کی یہ زندگی دنیا کی زندگی جیسی ہو، ہمارے جیسی زندگی ہو، تو پھر تو ہم بھی اس کا شعور رکھیں نا، پھر ہمیں بھی اس کا شعور ہو، لیکن وہ زندگی چونکہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں، وہ تو برزخ کی زندگی ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس لیے شہداء کو دنیا کی زندگی کی طرح کی زندگی ان کی سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں احادیث کے اندر کئی ایک باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کا اعلیٰ مقام اور ان کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب شہید دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، شہادت کا لباس پہن کے یہاں سے چلا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی پہلے نمبر پہ ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ اس کے گناہ اللہ پاک پہلے معاف فرما دیتے، اور فوری طور پہ جنت سے حوریں لباس لے کر اس کے پاس حاضر ہو جاتی۔ اور ایک صحابی تھے نا جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، ابھی ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو ابھی شہید ہوئے، شادی ہوئی تو میدان میں پہنچ کے شہید ہو گئے، ان کی بیوی جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی، اللہ کے رسول میرے خامند پہ غسل واجب تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خامند کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے، مجھے دکھایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال شہید کے اسی اعزاز اور پروٹوکول کی وجہ سے یہ رخصت دی گئی ہے کہ اسے آپ غسل نہ بھی دیں، اسے کفن نہ بھی پہنائیں، جن کپڑوں میں جس لباس میں وہ شہید ہوا ہے نا، بغیر غسل کے بغیر کپڑے تبدیل کیے اس کو ویسے دفن کر، اس لیے کہ وہ اپنے خون کو اللہ کی راہ میں بہا کر ہر قسم کے گناہ سے ویسے پاک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد شہید کو جب موت آتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے
جتنی کہ کسی شخص کو چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی، اور پھر شہید کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس شہید کی روح کو جنتی پرندوں کی پوٹوں کے اندر، ان کے قالبوں جسموں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ سبز رنگ کے پرندے، جنتی پرندے، وہ جنت کے باغات کی سیر کرتے ہیں، وہاں کے جنت کے پھل کھاتے ہیں، اور پھر جنت کے چشموں کا پانی پیتے ہیں، نہروں کا پانی پیتے ہیں، اور پھر عرش رحمان کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں بڑی خوبصورت قسم۔ دنیا کے اندر تو خوبصورت قندیلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن وہ جو عرش رحمان کے نیچے قندیلیں ہوں گی، جنت کی قندیلیں، وہ کیسی قندیلیں ہوں گی، ان کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان قندیلوں کے اندر جا کر یہ پرندے جنت کی ساری سیر کرنے کے بعد کھا پی کے چر کے رج رج کے پھر ان قندیلوں کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح جب جی چاہتا ہے پھر اڑتے ہیں، پھر سیر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے کہ پھر ان کا رب ان کی طرف جھانکتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، ان کا رب ان کی طرف جھانکتا ہے، اور پھر ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میری جنت میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری جنت میں بھلا کسی اور چیز کی ضرورت کہاں ہوگی، اس قدر نعمتیں، اس قدر فراوانی نعمتوں کی، یا اللہ ہم تجھ سے مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ پاک پھر دوبارہ پوچھتے ہیں نہیں پھر بھی بتاؤ کچھ چاہیے؟ وہ پھر اسی طرح کہتے ہیں یا اللہ کیا مانگے، ہر نعمت تو موجود ہے، جو مانگو وہ موجود ہے، جو چاہو جو سوچو وہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ پاک پھر تیسری دفعہ پوچھتے ہیں، جب وہ تیسری دفعہ اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں نا، اور شہداء یہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی جواب دیے بغیر جان چھوٹنی نہیں ہے، اب یہ اللہ پاک نے ہم سے پوچھ کے چھوڑنا ہے اور ہمیں بتانا ہی پڑے گا، تو وہ شہداء پھر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس طرح کر کے پھر ایک چیز کی تیری جنت میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے کہ وہ جو دنیا کے اندر تیری راہ میں اپنی جان لٹاتے وقت، اپنی گردن کٹواتے وقت جو مزہ آیا تھا نا، وہ تیری جنت میں نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا دے، اور ہمیں دوبارہ موقع دے کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو جائیں، پھر ہم تیری جنت میں آ جائیں۔ ایک دفعہ پھر یہ ٹیسٹ، یہ چسکا لے لینے دے۔ تو پھر اللہ پاک کا چونکہ یہ قاعدہ قانون ہے کہ اللہ پاک وہاں سے واپس کسی کو نہیں بھیج، واپسی تو ہے نہیں وہاں سے، اللہ اکبر، اس لیے ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں پوچھا گیا کہ اس آیت کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قسم کی ساری باتیں کی کہ ان کی روحوں کو اللہ پاک پرندوں میں ڈال لیتے ہیں، پھر عرش الہی کی قندیلوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور پھر جنت کی سیر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے مزید مسند احمد وغیرہ کی حدیث کے مطابق انہوں نے مزید اس میں یہ وضاحت فرمائی، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، اور آپ نے اسی طرح بتائی تھی، اور ساتھ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے ان سے بار بار پوچھا نا، تو یا انہوں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کی فراوانیوں کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ کاش
کہ کسی طرح ہمارا پیغام ہمارے ان مجاہد بھائیوں تک پہنچ جائے جو ہمارے ساتھ کھڑے میدانوں میں لڑ رہے تھے اور ان کو ابھی شہادت مل نہیں سکی، ان تک کاش کہ ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم یہاں بڑے ہی خوش ہیں، ہم یہاں بڑے ہی شاداں اور فرحاں ہیں۔ تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے شہید بندو، میں تمہارا یہ پیغام، تمہارے یہ جذبات تمہارے ان بھائیوں کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی پیچھے والے لوگوں تک شہداء کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ وہ بڑے خوش ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے والوں کو بھی جنت کی ان نعمتوں اور ان موج میلوں کا پتہ چلے، تاکہ وہ بھی جوش جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اللہ پاک سے شہادت کی موت طلب کر سکیں اور یہ اعزاز حاصل کر سکیں۔ اسی بات کی طرف اگلی آیت میں اشارہ فرمایا، فرحین، وہ خوش ہیں، فرحین وہ خوش ہیں، بازربی پر، کس پر؟ ما جو آتا، آتا دونوں کو لمبا کرنا ہے، کھڑی زبر ہے دونوں پر، آتا جو دیا ہم انہیں، اللہ اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے دیا اپنے فضل سے، جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، یعنی یہ اس کا فضل ہے، فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، تو انسان اپنی پوری جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دینا پھر بھی اس جنت کی قیمت اور اس کی نعمتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس قدر وہ قیمتی جنت ہے۔ اس لیے ساتھ کہا کہ من فضل ہی، اپنے فضل سے، یہ اس کا فضل ہے کہ چھوٹی سی جان کی قربانی دی جو حقیقت میں ہے بھی اسی کی تھی اور جانی بھی اسی کے پاس تھی، نہ بھی شہید ہوتے تو اسی کے پاس ہی چلی جانی تھی نا یہ جان، تو اس لیے اس نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بشارت پاتے ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بشارت پاتے ہیں، بازربی ان کے بارے میں، الذین جو لم نہیں یلحقو ان سے ملے، الحاق کسی سے ملنا، کسی چیز کا کسی دوسری سے مل جانا، ملحق ساتھ والے گھر کو کہتے ہیں، لم یلحقو جو نہیں ملے، بی ہم ان کے ساتھ، ان شہداء کے ساتھ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے، جو ان کے پیچھے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ابھی نہیں ملے، یہ ان کے بارے میں بھی بشارت پاتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بھی اللہ پاک کی طرف سے ان کو خوشخبریاں مل رہی ہیں کہ وہ بھی اگر شہید ہو کے آئیں گے تو یہ محلات، یہ باغات، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں۔ اللہ خوف، وہ ان کے بارے میں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے، ان کے بارے میں وہ کیا بشارت پاتے ہیں؟ اللہ خوف، کہ نہیں، اللہ اصل میں ہے ان جمالا، اللہ کے نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ان کو بتا دیں کہ اگر وہ اس جنت میں آ جائیں گے نا تو وہ ہماری طرح، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کورونا کا خوف، نہ کسی اور بیماری کا خوف، نہ کسی مالی نقصان کا خوف، نہ کسی حادثے کا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی مستقبل کے متعلق۔ غمگین عام طور پہ ماضی کے متعلق بھی ہوتا ہے انسان، اور خوف جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ مستقبل کے متعلق ہوتا ہے، اور جو ماضی ہوتا ہے اس کے متعلق انسان عام طور پہ غمگین ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ میں یہ کر لیتا، میں نے یہ کیوں نہ کیا، میں ایسے کیوں نہ کر لیتا، میں نے ایسے کیوں نہ کر لیا۔
اور مستقبل کے متعلق آدمی کو خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے، پتہ نہیں اگلے مہینے اگلے سال کیا ہونا ہے، پتہ نہیں بڑھاپے میں کیا ہونا ہے، پتہ نہیں بیماری میں کیا ہونا ہے۔ تو دونوں چیزیں کوئی نہیں ہیں ان کو، نہ ماضی کی کوئی ٹینشن اور ماضی کا کوئی غم، اور نہ مستقبل کا کوئی خوف۔ یستبشرون، وہ بشارت پاتے ہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یستبشرون، یستبشرون، وہ بشارت پاتے ہیں، چونکہ اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے اس باب میں، استغفار، استبشار۔ یستبشرون، وہ بشارت پاتے ہیں، وہ خوشخبریاں پاتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے عظیم نعمت کی، وفضل، اور فضل کی، اور بڑے فضل کی۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور بڑے فضل کی بشارت پاتے ہیں۔ عظیم اور بڑے کا لفظ تنوین کی وجہ سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، مومنوں کا اجر، اور اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ شہادت کی موت تو ایسی عظیم موت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ یہ خواہش کیا کرتے تھے، یا اللہ تیری، آپ کہا کرتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ میری یہ شدید خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، 4 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی ایک دفعہ بھی شہادت نہیں مانگی۔ یا اللہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ بار بار تیری راہ میں کٹتا رہوں، زندہ ہوتا رہوں، شہید ہوتا رہوں، زندہ ہوتا رہوں۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ عزت کی، شہادت کی اور ایمان پر اللہ پاک موت عطا فرمائے۔ زندگی دے تو اللہ اسلام پر، اطاعت پر، فرما برداری پر، اور موت دے تو اللہ ایمان پر اور شہادت کی بہترین موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔